صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ملک شام سے آئے ہوئے مہمان امیر سنت کے ساتھ ابھی امیر سنت سے انشاءاللہ سنیں گے کہ کیا کچھ ماشاءاللہ تراکیب ہیں۔ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مہمان ہیں، 3 ملک شام سے تشریف لائے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ خود ہی اپنا تعارف بھی کر رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمي عمر أبو حفص بادنجكي من حلب من سوريا، وحيث أن أتينا لزيارة أمير السنة سيدنا ومولانا الشيخ محمد إلياس القادري العطار حفظه الله تعالى، وألقى علينا نصائح جزاه الله عنا كل خير. ألقى علينا نصائح من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكيف تكون بأي أسلوب، جزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. خادمكم محمد فواز النمري من دمشق. ماشاء اللہ ان کا تعارف میں کر رہا ہوں۔ شیخ فواد جو ہیں یہ دمشق کی مشہور مسجد بنو امیہ جو منسوب ہے اس طرف کہ اس کے شرقی منارے یعنی ایسٹ میں جو منارہ ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، وہاں سے اتریں گے۔ تو وہاں یہ 1300 سال پرانی مسجد ہے، غالباً 1300 سال پرانی مسجد ہے۔ اب مسجد میں تغیرات تبدلات وغیرہ ہوئے، لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں مسجد یہ وہی ہے، اور اس کا جو منارہ ہے بلند اس پر ان لوگوں نے کوئی روک بھی لگا رکھی ہے کہ کوئی نقلی آدمی چڑھ کر کوئی دعویٰ نہ کر دے، تو جو اوپر سے اترے وہی، تو یوں پوری ترکیب ہے، اور امید ہے کہ یہ مسجد وہی ہو کہ جس سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائے، اس پر اترے آسمانوں سے۔ تو یہ اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہمارے دعوت اسلامی کے مہمان ہیں، سیدھے ہمارے پاس یہ ہے، ہماری دعوت پر آئے، جشن ولادت یہاں ان صاحبان نے منائی ہے ہمارے ساتھ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنني الفقير إلى الله تعالى حسن سائد بادنجكي الحسيني، أكرمني الله تعالى بزيارة مركز الدعوة الإسلامية للمشاركة بالاحتفال بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أكرمنا الله تعالى واطلعنا على نشاطات هذا المركز الطيب بإشراف أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذه الدعوة المباركة بالخير، وأن يديم الهدي النبوي والإرث المحمدي في ذريته وأحبابه وإخوانه وأهل طريقته أجمعين، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. ونشكره الشكر الجزيل على خدماته التي يقدمها لخدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتشدد والتطرف، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ آپ اس کا جو فرمایا انہوں نے یہی فرمایا کہ پہلے اپنا نام بتایا، اور نام بتانے کے بعد انہوں نے اپنا نام بتایا شیخ حسن سائد بادنجکی الحسینی حفظہ اللہ، اور یہ حلب سے ان کا تعلق ہے، سادات کرام سے ہیں الحمدللہ۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پر آئے اور 12 ربیع الاول میں منانے کے لیے اور امیر اہل سنت کے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور امیر اہل سنت نے نصیحتیں ہمیں فرمائی، اور نصیحتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت خوشی ہوئی دعوت اسلامی کوئی معاملات کو یہاں پہ دیکھتے ہوئے
کہ ہم نے دعوت اسلامی کو ایسا پایا کہ کسی قسم کا ان کے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آج کل جو معروف ہو چکا ہے ان سب چیزوں سے یہ پاک ہے اور غیر سیاسی تحریک ہے اور جس کا کام صرف دعویٰ کا ہے، اور ہمیں یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اس میں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہ یہاں تشریف لا کر یہ پہلے سے ہی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے حضرات ہیں، اور اب یہاں کر ان کو باقاعدہ انہوں نے جب دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا دورہ وغیرہ کیا تو یہ بہرحال حیران ہیں. انہوں نے کبھی دنیا میں کوئی اس طرح کا انداز دیکھا نہیں، جشن ولادت کا اس طرح کا انداز انہوں نے اپنے یہاں نہیں دیکھا ہے. اس سے یہ بہت مطلب ہے کہ امپریس ہوئے. تو الحمدللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ ہمارے ان کی باتوں سے، ان کی ہماری جو گفتگو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پسند کرتے ہیں ہمارے طریقہ کار کو، اور غالباً یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اسی انداز سے کچھ نہ کچھ دعوت کا کام ہو، دعوت اسلامی کا کام ہو، اور انشاءاللہ یہ کام کریں گے. اللہ نے چاہا تو مزید نمازیوں کی تعداد بڑھے گی اور گناہوں کا زور کم ہوگا انشاءاللہ. 12 دن کام کورس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہمارے صاحب نے کہا ہے کہ بتائیں کب ہوگا 12 دنی کام کورس. تو یہ ابو حفص عمر شیخ عمر جی، شیخ حسن سعید بادنجی کی حسینی ان کے صاحبزادے ہیں. تو 12 دنی کام کورس کرنے کے لیے یہ بھی تیار ہیں، ان کے صاحبزادے بھی تیار ہیں. کمال یہ نوجوان ہے اور عربی میں نعت خوان بھی ہے. اچھا یہ دوسرا ہے کہ ان کا نام بھی عمر اور کنیت بھی حضرت عمر والی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ابو حفص. ابو حفص سبحان اللہ. کنیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کنیہ ابو حفص و اسم سیدنا رکھنے والا بھی تو کافی جنان فی الرؤیا سید الشیخ عبداللہ سراج الدین. کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے شیخ عبداللہ سراج الدین بہت بڑے محدث ہیں حلب کے، انہوں نے یہ کنیت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. وہ کیا حیات ہیں یا ممات؟ ان کی کتابیں ہیں، پڑھائی جاتی ہیں. ماشاء اللہ. محمد رسول اللہ سیرت کی کتابیں اور بڑے ماشاء اللہ. ان کے ڈائریکٹ شاگرد بھی. کیا بات. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ قصیدہ خبریہ جو ہے جی سبحان بزرگ اب ہمارے شیخ سید ابو حفص عمر الحسن ہمیں عربی میں قصیدہ حمریہ سنائیں گے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ ہے، غوث پاک کا قصیدہ ہے. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي وقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهيموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ أنا البازي أشهب كل شيخ
حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. كساني خلعة بطراز عز وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل عالي. فلو ألقيت سري من وسط نار وسط نار لذابت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى سعالي. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قبلي قد صفالي. طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدالي. أنا الجيلاني محيي الدين اسمي. أنا الجيلاني محيي الدين اسمي. وأعلامي على رؤوس الجبال. أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. رجال خيموا في حي ليلى ونالوا في الهوى أقصى منالي. رجال في النهار ليوث غاب ورهبان إذا جن الليالي. رجال في هواجرهم صيام وصوت عويلهم في الليل عالي. رجال سائحون بكل واد وفي الغابات في طلب الوصال. ألا يا للرجال صلوا محبا. ألا يا للرجال صلوا محبا. صلوا محبا لنار البعد والهجران صالي. ألا يا للرجال قتلت ظلما بلحظ قد حكى رشق النبال. ألا يا للرجال خذوا بثأري فإني شيخكم قطب الكمال. أنا شيخ المشايخ حزت علما. أنا شيخ المشايخ حزت علما بآداب وحلم واتصال. فمن في أولياء الله مثلي ومن في الحكم والتصريف خالي. ترى الدنيا جميعا وسط كفي كخردلة على حكم النوالي. مريدي لا تخف. مريدي
هداني رفعة نلت المعالي مريدي هم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي وكل فتى على قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال عليه صلاة ربي كل وقت كتعداد الرمال مع الجبال. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قصیدہ کیا ہمارے معزز مہمان نے سنا ہے. اس کو ہم اپنے یہاں قصیدہ غوثیہ بولتے ہیں اور میرے والد محترم قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. ان کا نام تھا حاجی عبد الرحمن. تو قصیدہ غوثیہ جب یہ پڑھتے تھے مجھے میرے خالوں نے جب میں کولمبو گیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تمہارے والد قصیدہ غوثیہ جب چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے اونچی ہو جاتی تھی. الحمدللہ. تو یہ بہت مبارک قصیدہ ہے اور ان کے مختلف اشعار کی بھی مختلف برکتیں ہیں. تو ذہن نصیب ہمیں یہ پڑھنا نصیب ہو جائے کہ کبھی کبھی ہو سکے تو یہ اس میں ہے اپنے مدنی پنسورہ میں موجود ہے الحمدللہ. تو اس کو دیکھ کر کبھی پڑھیں, ترجمہ بھی پڑھیں اس کا, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب.